السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا اسکائی ٹریڈنگ. لیٹس انالائز فار اپ کمنگ ویک کہ ہمارے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں، مارکیٹ ہمارے لیے کیا بائی اور سیل کی سیٹ اپس ہمیں دے سکتی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں ویکلی سے. ویکلی کے ٹائم فریم میں ہمیں جو ہے وہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ہائی کریٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور جی ہمارے پاس ایک لو کریٹ ہو گیا ہے اس طرح، ٹھیک ہے. اب مارکیٹ اسی رینج کے اندر موو کر رہی ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی کہ تقریباً 2 مہینوں سے مارکیٹ اسی رینج کے اندر کام کر رہی ہے، اسی رینج کے اندر گھوم رہی ہے، اور اس نے ایک یہ رینج بنائی ہوئی ہے. نہ یہ اپ سائڈ بریک کر رہی ہے، نہ یہ ڈاؤن سائڈ آ رہی ہے، اسی کے دن ایک رینج کے اندر یہ موو کر رہی ہے. اب اس رینج میں بھی یہ ایک اس نے یہاں پہ مارننگ اسٹار بنایا، لیکن یہ ٹاپ پہ بنایا تھا تو اس کا بریک آؤٹ بھی کیا اور مارکیٹ نے اس کو ریٹیسٹ بھی کر لیا ہے اور یہاں سے پھر ریجیکشن بھی لے رہی ہے. تو ویکلی میں تو ہمیں یہ ہائی اور یہ لو کے بریک آؤٹ پر ہی کوئی اسٹرکچر ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. اس کے اندر تو یہ سارا یہ ایک رینج کا ایریا ہے جس میں مارکیٹ سپورٹ اور ریزسٹنس لے کر اوپر نیچے موو کر رہی ہے. اگر ہم ڈیلی میں آتے ہیں، ویسے اگر ویکلی میں سپورٹ بریک کرتی ہے یہ والی، تو پھر ہمارے پاس نیکسٹ یہ والی سپورٹ موجود ہے جہاں سے ہم اس کو، یہ ڈیمانڈ کا لیول ہے، یہاں سے ہم اس کو بائی سائڈ کی موومنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے اس کو پورے یہاں پہ جو موجود یہ سپورٹ ہے 3199 کی، اس کو بھی بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا تبھی یہ ہوگا. لیکن فی الوقت کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا، کیونکہ اس نے ایک یہ ڈیمانڈ بھی کریٹ کی ہوئی تھی جس کو اس نے ٹیپ کیا، یہاں سے اپ سائڈ جاری ہے. پاسبلٹی ہے فنڈامنٹلی اس کو اتنا نیچے نہیں لانے دیں گے، لیکن اگر آ جائے تو ہمارے پاس یہ ایک بیسٹ ڈیمانڈ کا زون موجود ہے جس کی پرائسز 3080 سے لے کر 3036 کے درمیان ہے، اور یہ ویکلی میں ہے. لیٹس جمپ ٹو ڈیلی. ڈیلی میں دیکھتے ہیں. ڈیلی میں بھی مارکیٹ جو ہے وہ دیکھیں آپ اسی ویکلی کے ٹائم فریم کے ہائی اور لو کے درمیان ہی موو کر رہی ہے. اس نے یہاں پہ 3 ویوز لگائی تھی اور ڈاؤن سائڈ کی موومنٹ دی تھی اے بی سی ڈی بناتے ہوئے. یہ آپ کا اس طرح کا چینل بنا تھا. ہاتھ آپ کو ڈرا کروں تو یہ اس نے 1 یعنی اے بی اینڈ سی، یہ ایک ریٹریسمنٹ کی ویو تھی. اس نے اپنے اس آرڈر بلاک یا اس آپ کو بریک آف اسٹرکچر جہاں پہ اس نے کیا تھا ریسنٹ، یہ اس ریسنٹ بریک آف اسٹرکچر جو ڈیلی میں کیا تھا اس تک یہ آئی ہے. یہاں پہ اس نے کی ہے موومنٹ اور یہاں سے اپ سائڈ کی موومنٹ دی اے بی سی بناتے ہوئے. اور اس نے یہاں پہ کیا کیا، یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے اس نے ایک لو لگانے کے بعد ایک ہائی ریٹریسمنٹ، پھر ایک ہائی، پھر ریٹریسمنٹ، اور پھر یہ ایک اور ہائی اور ہائی لگا دیا. تو یعنی کہ اس نے یہاں پہ وہ بائی سائڈ کی موومنٹ دی. اب ہمارے پاس اس کو اس لو تک، یعنی جب تک یہ لو ہولڈ ہے تو یہ بائی میں ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم فردر اس ہائی تک بائی اور اس سے اس کے بریک آؤٹ پر آگے مزید 3700 تک اس کو بائی دیکھ سکتے ہیں. تو میں ان کو ڈل کرتا ہوں ڈیلیٹ، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا پاسبلٹی ہے. ڈیلی میں اگر میں تھوڑا سا زوم ان کروں تو یہ لاسٹ جو اسٹرکچر بریک کیا اس نے وہ اس جگہ پہ کیا، ٹھیک ہے. اور اس جگہ پہ بریک کرنے کے بعد مارکیٹ نے جو ہے وہ یہ ایک لوور ہائر لو بنایا تھا، ٹھیک ہے یہ، اور اس ہائر لو کے ان سائڈ ہی کلوزنگ کی اس نے. یعنی کہ یہاں پہ اس نے بائرس کی لیکوڈیٹی لی. بائرس کی لیکوڈیٹی کیسے لی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے یہاں پہ ایک کینڈل نیچے کلوز کی اور دوسری کینڈل ساتھ ہی اپ سائڈ پہ کلوز کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ اس نے یہاں پہ جو سیلرز ہیں ان کو اس نے ہٹایا، یعنی کہ ان کو سیل میں دکھا کے کہ میں یہاں سے سیل ہو رہی ہوں، اور پھر نیکسٹ اس نے جو بائرس کی لیکوڈیٹی لے کے بائی سائڈ کی سیل سائڈ کی لیکوڈیٹی لے کے یہاں سے اپ سائڈ موومنٹ دے دیا، اور دوسری کینڈل اس کے ان سائڈ کلوز کر دی. یعنی کہ
مارکیٹ نے یہ لو بریک نہ کرتے ہوئے اپ سائڈ کی موومنٹ دے دی ہے، تو ہمارا باعث فی الوقت تو ڈیلی میں اپ سائڈ ہی ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو جب تک یہ لو ہولڈ ہے تب تک مارکیٹ جو ہے وہ اپ سائڈ موومنٹ دے گی۔ جب یہ لو بریک ہو جائے گا تو مارکیٹ اس لو کو بریک کرنے کے بعد، اگر مثال ہے مارکیٹ یہاں سے ریجیکشن لیتی ہے اور نیچے آتی ہے، اس کو بریک کرتی ہے، تو اسی کے ری ٹیسٹ پہ یہاں سے یہاں تک اس سپورٹ تک 3118 تک کی یہاں پہ بیرش موومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ پھر یہاں پہ اگر کوئی چینج آف کریکٹر ہوگا 1 آور میں تو ہی ہماری ایک امپلس ویو لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے، مثال کے طور پر مارکیٹ ایسے ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے اس جگہ پر، اور اسی لو کو سپورٹ بنا کے، یعنی کہ جو 292 والی ہے اس کو سپورٹ بناتی ہے، اور یہاں سے پھر کوئی 1 آور میں اسٹرکچر شفٹ کر کے پھر یہ اپ سائڈ جاتی ہے، تو پہلا ٹارگیٹ اس کا 3490 والا ہوگا، ٹھیک ہے، 3450 والا۔ اس کے بعد اس کو بریک کرنے کے بعد مارکیٹ اپ سائڈ کی اور موومنٹ جاری رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس ڈیلی میں دو سینیریو ہیں۔ جب تک اس لو کے اوپر ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ اپ سائڈ کی موومنٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس لو کے بریک آؤٹ پر، اس سپورٹ تک کا ایریا ٹیسٹ۔ اور اس سپورٹ پہ بھی میں ایک چیز آپ کو واضح بتا دوں کہ یہ اس کے نیچے لکویڈیٹی موجود ہے، کیونکہ یہ ایک فیئر ویلی گیپ ڈیلی کا یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس فیئر ویلی گیپ کو دیکھیں تو یہ ایک لکویڈیٹی کا زون ہے، اور مارکیٹ اگر اس لو پہ آتی ہے یہ 3118 والے پہ، تو پاسبل ہی یہ ہے کہ وہ مارکیٹ پھر اس کے نیچے کی لکویڈیٹی لے کے ہی بائی سائڈ میں جائے، اور اس جگہ پہ آپ کو اتنی خاص ریجیکشن نہ ملے۔ تو لیکن فی الوقت کے لیے ہمارے پاس یہ جو سینیریو ہے کہ یہاں سے یہ سپورٹ لے کے اس لو سے، کیونکہ یہاں پہ اس نے لکویڈیٹی ہنٹ کر لی ہے، پاسبل یہ ہے کہ اگر یہ یہاں آتی ہے تو دوبارہ ادھر سپورٹ لے اور ہمیں کچھ اسٹرکچر شفٹ دکھائے، تو پھر ہی ہم یہاں پہ بائی کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ اس نے لکویڈیٹی ہنٹ کر لی ہے، اور اسے اگر یہاں سے اب جانا ہے تو اس کو نیچے دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں H4 میں کیا سینیریو ہے۔ H4 میں اگر ہم جائیں تو H4 کے حساب سے ہمارے پاس سینیریو یہ ہے کہ H4 میں یہ اس نے ایک، ٹھیک ہے، یہ اس نے سیل سائڈ بنائی تھی، یعنی کہ یہاں پہ اس نے ایک مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کیا تھا اس لو کے نیچے، جو کہ تھی 3293 کے نیچے اس نے یہاں پہ کلوزنگ دی، ٹھیک ہے۔ 92 کے نیچے کلوزنگ دینے کے بعد اس نے ملٹیپل کینڈل کلوزنگ دینے کے بعد یہاں پہ اسٹرکچر شفٹ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک امپلس ویو لگائی، جس میں مارکیٹ نے اس ہائی کے نیچے اوپر جو ہے نا اس نے کلوزنگ دے دی، ٹھیک ہے۔ اس ہائی کے نیچے اوپر کلوزنگ دینے کے بعد، یعنی کہ یہاں پہ اس نے اپنا چینج آف کریکٹر پھر کر لیا، یعنی پہ یہاں پہ اس نے اپنا مارکیٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ پھر بائی سائڈ میں شفٹ کر دیا۔ اب مارکیٹ جو ہے وہ نے کیا کیا کہ یہاں سے جو ریٹریسمنٹ لی ہے، مارکیٹ کے پاس اب یہ کیو ایم ایل کا زون جو ہے، یہ جہاں پہ اس نے اسٹرکچر شفٹ کیا تھا اس لو کے نیچے، یہ ہمارے لیے ایک اور میجر سپورٹ کا ایریا وہی ہے جو کہ ڈیلی میں ہمارے پاس آ رہا تھا۔ جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ وہی لو کے قریب قریب ایریا ہے، جو کہ H4 میں بھی ایک سپورٹ کا ایریا ہے۔ مارکیٹ اگر ادھر آتی ہے تو ادھر پہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا بیہیویئر دکھاتی ہے۔ یہاں سے ہم اس کو اپ سائڈ کی یہاں سے ہم موومنٹ اس میں ایکسپیکٹ کریں گے، کم سے کم اس ہائی تک، ٹھیک ہے، 67 تک۔ اور اگر اس کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو یہیں سے ریٹیسٹ پہ اس کو فردر ہم 3453 تک دیکھ سکتے ہیں۔ پی H4 میں یہ سینیریو ہے۔ جب H4 میں اگر یہ زون بریک ہو گیا تو پھر مارکیٹ فردر جو ہے وہ ڈاؤن جائے گی ہمارے کس سپورٹ لیول تک۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور اوپر کریں تو یہ ایک آرڈر بلاک یہاں پہ پڑا ہے، یہ آرڈر بلاک جو ہے H4 میں ایک کی سپورٹ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا آرڈر بلاک، یہ کیونکہ مارکیٹ ایک دم نیچے نہیں جاتی، زگ زیگ کرتے ہوئے جاتی ہے، تو یہ ایک آرڈر بلاک جو ہے
یہ ہمارے لیے ایک بیسٹ انٹری ریٹریسمنٹ پکڑنے کے لیے ہوگا، کیونکہ پھر اسٹرکچر سیل میں آ جائے گا اس لو کے بریک پر، جو کہ 3247 والا لو ہے، 46 والا، اس لو کے بریک پر بریک آف اسٹرکچر ہو سکتا ہے، اور مارکیٹ پھر ریٹریسمنٹ کر کے پھر یہاں سے ہمیں سیل دوبارہ دے سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو آرڈر بلاک ہے، یعنی کہ 3222 سے لے کر 3204 تک کا ایریا، یہ پھر ہمارے لیے ایک سپورٹ کا ایریا ہوگا، جس سے ہم ایک ریٹریسمنٹ دیکھ سکیں گے بائی میں۔ اگر مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے اور اسی کے ریٹیسٹ پہ سیل کرتی ہے تو یہاں تک، اور یہاں سے پھر یہ یہاں پہ آئے اور یہاں سے پھر دوبارہ سیلیں، یہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں سلو تک، جو کہ 3118 تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سینیریو H4 کے حساب سے ہمارے پاس ہے۔ یہ ہائی جو ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہائی جو ہے ہمارے لیے ہے، یہ والا ہائی۔ ٹھیک ہے، اس ہائی کے قریب بھی ہمارے پاس سیلنگ اپرچونٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک QML کا زون بھی بنے گا۔ مارکیٹ نے یہاں پہ بریک اپ اسٹرکچر کیا تھا، تو یہ جو ایریا ہے یہ بھی ایک ریزسٹنس کا ایریا ہمارے پاس ویکلی ٹائم فریم میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے۔ یہ ایریا جو ہے یہ 3402 سے لے کر اور 3386، یہ پورا ایریا ہے۔ اگر مارکیٹ اپ سائڈ جاتی ہے تو یہاں سے بھی ایک ڈاؤن سائڈ کی موومنٹ دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا یہاں سے بھی سیلنگ ایک ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو فی الوقت کے لیے تو یہ مارکیٹ ایک رینج کی پوزیشن میں ہے، اور اس کو اگر اوپر جانا ہے تو اس ہائی کا بریک آؤٹ لازمی کرنا پڑے گا، جو کہ 3395 والا ایریا ہے۔ اس کے اوپر بریک آؤٹ کرے گی تو مزید یہ فردر بلش جائے گی، ورنہ یہاں سے یہ دوبارہ ایک ریٹریسمنٹ ڈیپ پل بیک لے سکتی ہے، جو کہ ہمارا اس لو تک لازمی جائے گا۔ اور اس کے نیچے لیکوڈیٹی کا زون آپ کو ڈیلی میں بتایا گیا ہے۔ ڈیلی میں یہ لیکوڈیٹی کا زون ہے جہاں پر مارکیٹ ٹیپ کرے اور یہاں سے پھر یہ اپ سائڈ کی موومنٹ ایک دے، کہ مارکیٹ یہ کہ اس فیئر ویلی گیپ کو پک کرے گی، کیونکہ آلریڈی اس نے یہ والا فیئر ویلی گیپ جو ہے مارکیٹ نے پک کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھا، یہ فیئر ویلی گیپ مارکیٹ نے آلریڈی پک کر لیا ہے، اور یہاں پہ اس نے ٹیپ کر کے اس جگہ پہ اور یہ اپ سائڈ کی موومنٹ دی تھی۔ تو ہمارے پاس اس لو کے نیچے یہ لیکوڈیٹی ہے، اور نیچے آرڈر بلاک پڑا ہے۔ یہ پورا کا پورا ایک آرڈر بلاک ڈیمانڈ زون ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلی پرائورٹی اس فیئر ویلی گیپ کی ہوگی، جہاں لیکوڈیٹی موجود ہے، اور یہاں سے اپ سائڈ کی موومنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو فی الوقت کے لیے یہ ایک سپلائی زون بھی موجود ہے ڈیلی میں، تو ہم اوپر سے یہاں سے سیلنگ کی اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ویسے ڈیلی میں بہت بڑا زون ہے، اس کو H4 میں ہم نے جو مارک آؤٹ کر لیا ہے تو وہ یہ ایریا بن رہا ہے، جو کہ 3403 سے لے کر 3386 کا زون ہے۔ یہاں سے مارکیٹ ایک ڈاؤن سائڈ کی موومنٹ دے سکتی ہے ہمیں، اور اگر پہلے ہی اس سپورٹ کو بریک کرتی ہے تو وہ فردر نیچے آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا ویکلی انالیسز ہے۔ ابھی رینج کی پوزیشن ہے، تو اپنے احتیاط کے ساتھ اور اسٹاپ لاسز کے ساتھ آپ نے اس کو ٹریڈ کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا سپورٹ کا شکریہ، اور آپ لوگوں کے اس چینل کو دیکھنے کا۔ کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔